حکومت عوام کی ہوگی ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، لیکن عوام کے انتخاب کو جس طرح مسمار کیا گیا وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح سے فارم 45 کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کر کے اور ایک ڈیفرنٹ سیناریو دکھایا گیا، 25,000 ووٹ والے کو فوقیت دی گئی 1,25,000 کے ووٹوں کے اوپر۔ اس قسم کی حرکتیں پہلے ہوتی رہی لیکن اس صورت میں ظاہر نہیں ہوئی، اور اس کا اصل وجہ اور اصل اس کا محرک جو ہے وہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، جس نے قوم کو جگا کے یہ شعور دیا کہ آپ کس طرح سے اپنی بات دنیا تک اور عوام تک پہنچائیں گے۔ اس کا واضح ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب پی ٹی آئی کو مل کر بہت سارے حلقوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیا گیا تھا ان کے اپنے نظر میں، لیکن پی ٹی آئی ان سے ڈسمینٹل ہو نہیں سکی۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جب سمبل چھینا گیا، جس کے اوپر ایک فل بینچ کی ججمنٹ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ جو سمبل ہے یہ پارٹی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سمبل ان ووٹرز کی پراپرٹی ہے جن کو یہ ووٹ دینا ہے۔ سمبل آخر رکھا کیوں جاتا ہے؟ سمبل رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے کہ وہ اپنی پسند کا جس کو چاہے ووٹ جس سمبل کو دے یعنی جس پارٹی کو دینا چاہے۔ اب واضح ہو گیا کہ پارٹی کو تو ختم نہیں کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ مس انٹرپریٹیشن کا کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب جب مس انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے تو اس کی سزا پی ٹی آئی کو کیوں دی جائے؟ عجیب قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آئین کو یہ کر دیا گیا، آئین کو۔ آپ لوگ جو برسوں سے آئین کا کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں اس کی تو آج تک آپ کو شرم نہ حیا آئی ہے۔ آپ عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے، عوام کو آپ نے کبھی اپنے لیڈر کو منتخب کرنے نہیں دیا گیا۔ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو سفٹنگ پروسیس کہا جاتا ہے، سفٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے، اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے رہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ سفٹنگ پروسیس ان ناکارہ، بدنما، فریبی، دھوکے باز اور چور لیڈروں کو خود بخود ایک طرف سائڈ کرتا ہوا اور بہترین لیڈرشپ کو منتخب کر کے آگے لے کر آئے گا۔ لیکن کیونکہ یہ سفٹنگ کے پروسیس کو بھی، اس عمل کو بھی کبھی فروغ نہیں دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں، عمران خان کے دور حکومت میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا تھا، جو یہ جو آپ کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو لا کو بعد میں ختم کیا گیا۔ ای وی ایم ان کے لیے سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ای وی ایم جب وجود میں آ جائے گی اور وہ اس کی ترویج ہوگی اور صحیح معنی میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو یہ وہ بے ایمانی نہیں کر سکتے جیسے فارم 45 سے فارم 47 میں انہوں نے ہندسوں کی جگلری کر کے اور اس کے ذریعے ہارے ہوئے کو جیتا ہوا دکھایا گیا، نتیجے میں عوامی رائے کو تبدیل کیا۔ یہ عوامی رائے کو تبدیل کرنا قانونی بہت بڑا آئینی جرم ہے جس کو عوام معاف نہیں کرے گی۔ عوام نے یہ طے کر لیا اور عوام نے اس بات کو ظاہر بھی کیا ہے اور اپنا اس بات کو عوام نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے ہم چاہیں گے بھی اسے۔ اسی وجہ سے آج تک پی ٹی آئی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی کیونکہ عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہائی وے بلاک کر دی تھی، وہاں پہ تو کوئی ایسی قلم نہیں لگائی گئی جو
اس کے ایس ٹی اے کے اس میں زمرے میں آتی ہو. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نعرہ لگانے پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سارے باغی بھی ہیں، غدار بھی ہیں، اور انہوں نے تو بس پورے پاکستان کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ فقط ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ کر باہر آنے کے بعد انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ڈر اور خوف کی فضا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. ظاہراً پوری دنیا میں ای وی ایم ابھی ہمارے برابر میں انڈیا کی جو گورنمنٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز میں ای وی ایم کو استعمال کیا گیا، لیکن ہمارے پاس کوئی شجر ممنوع ہے اس وجہ سے کہ اپنے ان لوگوں کو لانا ہے جھوٹے انسوں کو دکھا کر، انسوں کی جگلری کر کے، جو لوگ ان کے پسندیدہ یا کسی خاص طبقے کے پسندیدہ ہیں. طاغوتی قوتیں ہمیشہ اسی طرح کے کردار ادا کرتی رہتی ہیں. یہ شر و اس کی جنگ ہے کہ شر کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے ان طاقتوں کی جو طاقتیں یہاں پاکستان میں بھلائی چاہتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ ہمارے لیڈر نے لگایا. لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے ہمارے لیڈر نے پوری قوم کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آ کے لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آئے. نہیں تو انہوں نے تو قوم کو بانٹ کے رکھ دیا تھا. یہ سندھی، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ اس کا حق کھا گیا، یہ اس کا حق کھا گیا. اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک نفرت کی خلیج بنا دی تھی اور اسپرٹ پیدا کیا تھا. وہی پرنسپل ڈیوائڈ اینڈ رول والا، انگریزوں والا، جو وہ آج تک گورن کرتا رہا، اور اس کے ذریعے انہوں نے پورے طبقات کو، جس میں ایتھنک، نہ صرف ایتھنک بلکہ زبانی، یہ وہ مختلف قسم کی چیزیں ملا جلا کے، رد عمل بنا کے، جھوٹے واقعات گھڑ کے، جھوٹے واقعات بنا کے، لوگوں کو متفر ایک دوسرے سے کر کے اور نفرت کی خلیجیں بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا. پاکستانی بننے نہیں دیا گیا اور غدار کا الزام اس کے اوپر لگا دیا کہ جو پاکستان کو بہتر نہج اور بہتر راہ پہ لانا چاہتا ہے، یعنی ایک قوم بنانا چاہتا ہے. آپ ایک بڑی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے بیٹر ایجوکیشن کی. اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد یا مختلف بڑے بڑے شہروں میں تعلیم کا معیار ایک ہے، اور جب آپ تھوڑے سے نواحی علاقوں میں جائیں گے تو تعلیم کا معیار کچھ اور ہے. وجہ یہ کہ ان کو ووٹر اور غلام چاہیے جن کو ایک محدود حلقے کے اندر رکھا جا سکے، اور تعلیمی درسگاہوں سے صرف وہ لوگ نکل سکیں جو ان کے پسندیدہ جو عمل ہے اس کے اوپر چلے، ان کے پسندیدہ پروگرامنگ کو ترویج دے. یہ پورا ہمارے پاکستان اس کے نظام کا ایک، جبکہ عمران خان نے اس کے لیے بڑا بہترین حل پیش کیا تھا کہ تعلیم ہر جگہ ایک جیسی یکساں ہونی چاہیے. یکساں تعلیم ہمارے درمیان ایک جو مقابلے کا ایک عنصر ہے اس کو ترویج دے گی، اور اس کے لیے اس کے ذریعے بہتر لوگ آگے آئیں گے. تو یہ عمل ان لوگوں نے مفقود کر کے رکھ دیا ہے. اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم پڑھی لکھی شعور والی قوم ہو. یہ قوم شعور یہاں تک تو پا چکی ہے کہ انہوں نے اب ان کے ان عزائم کو دھکا دینا شروع کر دیا ہے، پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے. اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہیں. جنہوں نے 74 سال سے پاکستان کو کھایا ہے وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ یہ جوکے ہیں جو پاکستان کے عوام کی کمائی کو خون کی طرح چوس رہی ہیں. یہ جوکوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری جدوجہد انشاءاللہ رہے گی، اور اللہ پاک کی مدد سے یہ جدوجہد انشاءاللہ کامیابی کی راہ پائے گی. ملکی صورتحال اور ابھی بلکہ میں پہلے یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی آج کے دن ایک ججمنٹ خان صاحب کے حق میں آئی جس کو عدت کا کیس کہا جاتا ہے. موضوع تو یہی تھا
لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ججمنٹ آئی نیب پہنچ گئی اور انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اور نئے الزامات کے ساتھ ان کی ڈیٹینشن پھر سے ان کی گرفتاری ڈال دی. کیا یہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی 7 سے ایک لیڈر ہے جو وزیر اعظم پاکستان رہا ہے, وہ جیل میں ہے جب عدالتیں اس کے لیے پازیٹیو رول دے رہی ہیں اور وہ عدالتیں اس کے حق میں جب فیصلے دے رہی ہیں تو پھر اس کے لیے نئے کیس تخلیق کیے جائیں؟ یہ طاغوتی قوتوں کا, شیطانی قوتوں کا یہ کام ہوتا ہے. شیطانی قوتیں میں انہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے کالے چہرے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. جب میرے پاس کیس آتے تھے تو میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا تھا. مجھے احساس تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کے کبھی بھی ان کے حامی نہیں رہے, بلکہ عوام کو دھوکے دے کر اور عوام کو اس کے اوپر مسلط رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. لہذا ابھی دکھ کا یہ عالم ہے, اور میں نے پہلے ہی جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پوری قوم اس بات پہ دکھی ہے کہ آخر یہ کیا مذاق ہے کہ ایک لیڈر کو جب عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر کیس داخل کر رہے ہیں. میرا نہ ثنا اللہ کہ وہ بات آپ کے گوشے گزار کروں گا, بلکہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کیسز تو بہت ہیں. ہم چاہیں تو زندگی بھر نہیں نکل لیتے عمران خان کو. کیوں بھائی؟ یہ آپ کے اس میں ڈومین میں آتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جھوٹے کیسوں میں کتنے, اس بات سے ثابت ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنانے کے ماہر ہیں. ان کو اتنی اس بات میں مہارت حاصل ہو گئی, پہلے ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس کرتے تھے, اب دونوں جھوٹے ایک ساتھ مل کر اس اصلی اپنی مخالف پارٹی کے خلاف یا جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کے خلاف اب وہ جھوٹے کیسوں کی بھرمار لگا رکھی ہے. اب 2 جھوٹے مل گئے. پہلے 2 جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے, اب وہ دونوں جھوٹے جنہوں نے بہت بڑی تربیت حاصل کر لی ہے جھوٹے کیسوں کی, اب وہ ایک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ سکڑتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. دنیا نے بھی اس کی نوٹس لینا شروع کر دیا ہے, اور امید اللہ کی ذات میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, اور ان کو انہی بدنما نظروں سے دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اب عزت کوئی بھی نہیں رہی ہے, اور یہ دنیا میں اب منہ دکھانے کے لائق کسی کو بھی نہیں رہے. جھوٹ بول بول کے اب عوام بھی ان کے جھوٹوں سے تنگ آ چکی ہے, اور انشاءاللہ اب وہ دن قریب ہے کہ جب عوام کی حقیقی حکومت اور حقیقی جمہوریت کی صورت میں پاکستان میں آئے گی, اور پاکستان خوشحال ہوگا. کیونکہ جب تک پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتا, جب تک آپ معاشی اسٹیبلٹی پاکستان سے کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے. لہذا میری آج آپ کے ذریعے عوام تک یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان کے حق میں آپ سب اٹھ کر بآواز بلند یہ پیغام دیں کہ آپ کچھ نہیں, بلکہ آپ کو اب یہ پاکستان کی یہ جو جبری قبضہ ہے یہ خالی کرنا پڑے گا, اور پاکستان کی حکومت عوام کو دینی پڑے گی جو آئین میں درج ہے. تو یہ پیغام دینا تھا پوری قوم کو, اور آج یہ دکھ کا اظہار بھی کرنا تھا اور خوشی کا ایک موقع بھی تھا. لہذا اس کے لیے اپنے دوست ضیاء اللہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آپ کو کچھ گزارشات کریں, اور اگر ضرور